رحیم سامعین وقار، آپ حضرات آج درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ زلزال ہے۔ امہ کا سپارہ ہے اور سورہ زلزال ہے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زمین جب تھر تھرا جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا پہلے سے طے شدہ ہے۔ زمین میں بہت بڑا شدید زلزلہ آ جائے گا، اور قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت نہ کوئی درخت رہے گا، نہ پہاڑ رہے گا، نہ کوئی عمارت اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اسرافیل سور میں پہلی مرتبہ پھونک ماریں گے نا تو شدید زلزلہ آ جائے گا۔ اس وقت ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہے گی، اور اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہوگی جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتوں میں ہوا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، بے رونق ہو جائیں گے، یہ قیامت کی ہولناکی کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک ایسا عجیب منظر ہوگا کہ اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہوگا۔ اور جان تو کیا عالم ہوگا، یوم ترونہا، اور تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع، تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور فرمایا کلو ذات حمل حملہا، اور جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس، اور تم لوگوں کو دیکھو گے، سکارا وما ہم بسکارا، کہ وہ نشے میں ہوں گے حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، ایسا عالم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین جو ہے اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ بعض مفسرین لکھا ہے کہ اس سے مراد مردے سب باہر آ جائیں گے، بلکہ زمین جو اپنے خزانے جو چھپائے ہوئے ہیں اس کو باہر پھینک دے گی۔ سونے چاندی کی مانے ستون کھڑے ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے سارے خزانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب زمین اپنے جگر گوشوں کو ستونوں کو باہر پھینک دے گی تو جس نے قتل کیا تھا وہ کہے گا ہائے افسوس، کیا میں نے اس مال کے لیے قتل کیا تھا؟ اور جس نے رشتہ داریوں کو کاٹ دیا تھا وہ کہے گا کیا ہائے افسوس، کیا میں نے اس مال کی وجہ سے اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیا تھا، کاٹ دیا تھا، میں بھائی بہن سے علیحدہ ہو گیا، باپ بیٹے سے علیحدہ ہو گیا، یہ اور رشتہ داریاں کاٹ ڈالی، قطع تعلق میں نے کر لیا۔ جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس، اس مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ آج یہ مال پڑا ہوا ہے اور کوئی اسے اٹھانے والا بولیے نہیں ہے، تو یہ عالم ہوگا۔ اور پھر انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، ہائے آج کیا ہوا؟ انسان کہے گا آج اسے کیا ہوا ہے، اس نے خزانے باہر پھینک دیے ہیں، کیا ہو گیا اس کو؟ لیکن اگلی بات جو اللہ نے بیان فرمائی وہ بھی بڑی کمال کی ہے۔ انسان تو غافل نہ ہو، دیکھ زمین بولے گی، زمین بولتی ہے، زمین بولے گی، زمین کے پاس زبان ہوگی،
اس کے پاس آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھ بھی رہی ہے. اس کا منظر اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین جب اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین جب اپنی خبریں بیان کرے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا معلوم زمین کی خبریں کیا ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مرد جس عورت نے زمین پر جو گناہ کیا ہوگا، جو عمل کیا ہوگا، زمین اس کی خبر دے گی، بتائے گی اے اللہ اس نے یہ کام کیا تھا. اس لیے میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں، انسان تو غافل نہ ہو، تو غافل نہ ہو جا کہ تو غافل ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے اس زمین کو گواہ کر لیتا ہے. اور کل قیامت کے دن جب ہوگا دیکھیے تیرے اعمال کی گواہی دے گی اور پھر تو پھنس جائے گا. اور عالم کیا ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. انسان تجھ سے تیری آنکھ، تیری کان، تیرے دل کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا. کیا تو نے ان آنکھوں کی حفاظت کی تھی؟ کیا تو نے ان کانوں کی حفاظت کی تھی؟ یا تیرے دل میں جو برے خیالات آ رہے تھے کیا تو نے ان کو روکا تھا؟ ایک ہوتے ہیں کچھ لوگ آوارہ ہوتے ہیں، کچھوں کی سوچ آوارہ ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں بنانا، اپنی سوچوں کو پاکیزہ بنانا ہے. جب آوارہ سوچیں ہوتی ہیں ان سوچوں کو جب انسان آوارہ کر لیتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف زیادہ بولیے لگ جاتا ہے. تو اب بتایا جا رہا کہ انسان تو غافل نہ ہو، دیکھ تیری گواہی زمین دے گی. اور کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ہاں وہ گواہی ضرور دے گی اس لیے کہ اس کے رب نے اس حکم جو فرمایا ہے. زمین بول رہی ہے کس کے حکم سے؟ اپنے رب کے حکم سے بول رہی ہے، وہ گواہی دے رہی ہے. آج مجھے بتائیے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور کیمرہ زوم کرتا ہوا ہے، ہم سیٹ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یار میری تصویر آ رہی ہے، میں کوئی اون پڑا حرکت نہ کروں، کوئی دیکھ نہ لے. لیکن یہ تو دیکھے انسان تو ایک کیمرے سے تو ڈر رہا ہے، لیکن رب جو تجھے دیکھ رہا ہے اس کا خوف تیرے دل میں بالکل نہیں رہا. جس زمین پہ تو چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، یہ بھی تجھے دیکھ رہی ہے. کل یہی تجھے پھنسوا دے گی اللہ سے فلاں مقام پر فلاں جگہ پر اس نے گناہ کیا تھا. اور پھر ہوگا کیا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور جب لوگ مختلف گروہ لوگوں کے آئیں گے، مختلف حالتوں میں آئیں گے، کوئی دائیں سے آئے گا، کوئی بائیں سے چلتا ہوا آئے گا. اور ان گروہ میں کوئی نیک ہوں گے، کوئی برے ہوں گے. جو نیک ہوں گے خوش بخت ہوں گے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اور جب جائیں گے نہ ہوگا کیا؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تجھے دکھایا جائے گا دیکھ یہ تیرے اعمال ہیں. اب کوئی یہ نہ کہہ دے اے اللہ میں نے گناہ کیا نہیں تھا، کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ، لیکن وہاں تو دکھایا جائے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، دیکھ تیرے اعمال تجھے دکھائے جائیں گے. اب تو غافل نہ ہو. یوں سمجھ لو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ ویڈیو سامنے آ جائے گی تیرے اعمال کی. تو پھر اگر تیرے اعمال اچھے ہوئے تو پھر تجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، تیری عزت افزائی ہوگی. اور اگر تیرے اعمال برے ہوئے پھر تیری بڑی رسوائی ہوگی. بڑا سخت عذاب ہے اللہ کا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان اگر تو نے ایک ذرہ برابر میں نیکی کی ہوگی تو اس کی بھی جزا پائے گا. ذرہ کسے کہتے ہیں اس کی بھی ذرا میں تعریف کر دوں. ذرہ اسے کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہ آ سکے، اتنا معمولی. ٹھیک ہے، اس کو اور آسان کر دوں. اگر یہ کھڑکی کھل جائے اور دھوپ آ رہی ہو کتنے سارے ذرات نظر آتے ہیں، اسے ذرات کہتے ہیں. اور کھڑکی بند ہو جائیں تو بولی ہمیں نظر آئیں گے، نہیں آتے. اتنی معمولی نیکی اگر تو نے کی ہوگی تو اس کی تجھے جزا ملے گی. اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا، معمولی نہ سمجھنا، اگرچہ تم نے ڈول سے پانی نکال کر کسی پیاسے کو پلایا ہو. اتنی معمولی نیکی. جبکہ حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر بات موجود ہے، ایک فاحشہ عورت جو کردار کی اچھی نہ تھی، اسے کیا دیکھا ہے؟ کتے کو پانی پلایا، دوپٹے سے باندھا
جوتا اسے بھرا اور پانی پلا دیا، اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر اس روایت کو لے کر آئے، فرماتے تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، اگرچہ تمہیں نصف کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے، اتنا معمولی صدقہ بھی کرو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب خیر کی باری تھی، اب شر کی باری آ رہی ہے۔ اگر تو نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا، یا تو نے کوئی بدعمالی کی ہوگی تو اس کی ضرور سزا پائے گا، اور اگر نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ حضرات محترم، یہ صورت مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے انسان تو اپنا احتساب کر لے، اللہ کا مطیع فرمانبردار ہو جا، اللہ کا نیک بندہ بن جا۔ دیکھیے زمین، اگر تو اسی زمین پہ تو چلتا ہے، اسی میں تو رینگتا ہے، اسی میں تجھے جانا ہے، تو کیوں نہ تو اچھے اعمال کر کے چلا جا۔ جب اچھے اعمال کر کے جائے گا تیرے حق میں گواہی دے گی، اے اللہ یہ سجدے کیا کرتا تھا، اے اللہ زمین میں بیٹھ کے نمازیں پڑھا کرتا تھا، اے اللہ یہ نیک کام کرتا تھا، تو پھر مزہ آ جائے گا جب تیرے حق میں زمین بھی گواہی دے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ